جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا دوست ساج جاوید این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ایک دلچسپ واقعہ، اس سے بات شروع کرتے ہیں، پھر دوسری باتیں کرتے ہیں۔ یقین محکم، اللہ پاک پہ جتنا پکا پختہ یقین ہوتا ہے اتنے رزلٹ اچھے ملتے ہیں۔ کہ لیبیا کا ایک شخص، اس کا نام عامر قذافی، اس کے نام کے ساتھ اس کا جرم یہی تھا کہ اس کے نام کے ساتھ قذافی لگتا تھا۔ یہ وہ لیبیا ہے جہاں پہ پتہ نہیں کتنے سال اسی قذافی نے حکومت کی اور لوگوں کو بڑی سہولتیں دی۔ آخر بالآخر اس کا دور ختم ہوا، یہ لوگوں نے باہر سے کروایا، دور ختم ہوتا ہے۔ وہ قذافی جو نام ہے وہ اب ادھر جرم بن چکا ہے۔ وہ عامر قذافی نے ارادہ کیا حج پہ آنے کا، اور حج کی تیاری کر کے ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا۔ جب وہ ایئرپورٹ پہ پہنچتا ہے تو صرف اس کے نام کے ساتھ قذافی لگنے کی وجہ سے سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہوتی، اور وہ ادھر ان سے بحث کرتا رہتا ہے اور ایک ہی بات کرتا رہتا ہے کہ مجھے اللہ نے بلایا ہے، میں اللہ کا مہمان ہوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی۔ وہ اپنی صفائی میں صرف یہی بات کرتا رہا۔ جہاز بھرا، امیگریشن ہوئی، سامان لوڈ ہوا، جہاز چلا گیا۔ اس کو انہوں نے کہا کہ اب تو جہاز چلا گیا، اب تم اپنے گھر جاؤ، اگلے سال اپنی تیاری کرنا، تو شاید اگلے سال تمہیں پھر بلاوا آ جائے۔ اس نے کہا اگلے سال تو پھر آئے، وہ تو بعد کی بات ہے، اب مجھے آ چکا ہوا ہے، یہ جہاز مجھے چھوڑ کے جا نہیں سکتا، مجھے اپنے اللہ پہ بھروسہ ہے، اتنا پختہ یقین ہے کہ وہ جہاز اس میں کوئی فنی خرابی آ جاتی ہے۔ یہ ابھی کل کا واقعہ ہے، کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے۔ اس فنی خرابی کی وجہ سے جہاز واپس لینڈ کرتا ہے۔ جب لینڈ کرتا ہے اور وہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ دیکھو جہاز مجھے لینے آ گیا، اس کی کلیئرنس کر کے ریڈی ہو جاتے ہیں، سارے تیار ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہیں بھیج دیتے ہیں، لیکن پائلٹ نہیں مانتا۔ پائلٹ کہتا ہے رولز میں نہیں ہے کہ میں جہاز کا ڈور کھولوں، آپ فنی خرابی ٹھیک کرو، میں واپس جاؤں۔ جب پائلٹ نہیں مانتا تو یہ ادھر سے، اب پہلے وہ اکیلا کوشش کر رہا تھا، اب وہ سیکیورٹی والے، امیگریشن والے، دوسرے لوگ بھی کوشش کرنے لگے کہ یار اس کی وجہ سے جہاز واپس آیا ہے تو اس کو لے جاؤ۔ وہ نہیں مانتا پائلٹ، اسی کشمکش میں پھر رہ جاتا ہے۔ وہ پھر جہاز جو ہے ٹیک آف کر جاتا ہے۔ پھر اس کو کہتے ہیں کہ بھی اب تو وہ بے بس ہے، ہم اب جہاز چلا گیا، اب تم اپنے گھر جاؤ۔ اس نے کہا میں گھر چھوڑ چکا ہوں اپنا، مجھے اپنے اللہ پہ بھروسہ ہے جس نے بلایا مجھے، میں اللہ کا مہمان ہوں، اللہ کا مہمان اللہ کے گھر جائے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ جہاز نہیں جا سکتا۔ وہ وہیں پہ بیٹھا رہا آدھا گھنٹہ، پھر وہ فلائی کرتا جہاز۔ پھر فنی خرابی ہوتی ہے، کوئی اور وہ والی نہیں، دوسری فنی خرابی کو اور ہوتی ہے، ہونا کہ بھی وہی خرابی ہوئی ہے تو پھر شاید وہ پلیٹس اچھی طرح ٹھیک نہیں گئی تھی، نہیں نہیں نہیں، ڈفرنٹ فنی خرابی ہوتی ہے۔ پھر وہ پائلٹ جہاز کو لے کے واپس لینڈ کرتا ہے، پھر وہ فنی خرابی ٹھیک کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اس بار باہر والے پائلٹ سے رابطہ نہیں کرتے کہ اس کو لے جاؤ، اس دفعہ عامر کا پیغام نہیں جاتا باہر سے، اس دفعہ پائلٹ کا پیغام باہر آتا ہے کہ میں اس شخص کو لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ دنیا حیران رہ گئی، یقین محکم والا بندہ جہاز میں بیٹھتا ہے، یہاں سے پرواز کرتا ہے، اور یہ خبر آگے سعودی عرب پہنچتی ہے۔ اس اسپیشل اللہ کے مہمان کو، جس کو دو دفعہ، جس کے لیے اللہ پاک نے جہاز میں فنی خرابی ڈال دی، واپس لے کے آیا اس کو لینے کے لیے۔ اب لوگ اس کو پیار کر رہے ہیں اور وہ اللہ کا خاص مہمان ہے، اس کو سعودی گورنمنٹ بھی ویلکم کر رہی ہے، اور معجزے کہتے ہیں نہیں ہوتے، معجزے ہر وقت ہوتے ہیں، ہمیں آنکھیں کھلی رکھنی پڑتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ کل پھر وہ موزی مودی پھر بولا، اس نے پاکستانیوں کو وہی الفاظ ریپیٹ کیے کہ یا امن سے رہو یا گولی کھاؤ۔
یا گولے خواب. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو انڈیا کی عوام ہے یہ بھی تو دیکھ رہی ہے نا. ہم امن کی بات کر رہے ہیں، وہ گولی کی بات کر رہا ہے. ہم امن کی بات کر رہے ہیں، وہ گولی کی بات کر رہے ہیں. جب یہ حملہ اس نے پاکستان پہ کیا تھا تب بھی ہم امن کی بات کر رہے تھے. اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ جو مدعا ڈال رہے ہو ہمارے اوپر، اس مدعے کو غور کرو، تفتیش کراؤ. اگر ہم مجرم ہیں تو ٹھیک ہے، جو مرضی کرو، جو تمہارا دل چاہتا ہے. اگر ہم مجرم نہیں تو بکواس اپنی بند کرو. دوستو یہ ہمارے ساتھ انڈیا بہت دیر سے کر رہا ہے. پلوامہ میں بھی یہ کیا تھا. وہ تاج ہوٹل دلی والا وہ بھی اسی لیے کیا تھا کہ ایسے ڈیزائن کرتا ہے جب مرضی فلم بناتا ہے اور وہ فلم ہمارے پر ڈال دیتا ہے. اس کے بعد پھر سینما میں فلم بنا کے ڈال دیتا ہے. وہ اس سوشل میڈیا کو یا اس میڈیا کو بھرپور طریقے سے ہمارے خلاف استعمال کرتا رہتا ہے. جو سیز فائر جنہوں نے کروایا، جو گرنٹر ہیں، ان سے میرے خیال میں بات کرنی چاہیے اور اس کی پیشی کروانی چاہیے. یہ وہاں پہ پیش ہو اور یہ کل کے جو الفاظ ہیں ان کو جواب طلب کرنی چاہیے، جواب طلبی کی جانی چاہیے. ورنہ یہ پھر بڑھتا جائے گا، پھر فلمیں بنائے گا، پھر یہ میدان میں آئے گا. لاہور میں مصروفیت بہت ساری ہے. لاہور میں مصروفیت یہی ہے کہ کچھ پینڈنگ کام تھے کرنے والے، کچھ دعوتیں ہیں. اسی دوران میں قصور بھی گیا. قصور میں کچھ دیر رہا، اس لیے میں 2-3 دن اپنا کوئی ویلاگ نہیں ریکارڈ کر سکا. میرے بہت پیارے دوست حبیب اللہ چودھری صاحب، ایک ہمارے دوست ہیں اجمل بٹو صاحب، وہ اتنا زیادہ سفر کر کے باول نگر سے، پاک پٹن سے وہ میرے پاس آئے. بہت خوشی ہوئی اور وہ دن وہ بڑا سنہری ٹائم تھا، اچھا ٹائم گزرا. اب ہم اپنی پبلک باڈی میں کچھ بات چیت کرتے رہیں گے، اسی طرح چلتا رہے گا. میں آپ سے یہاں پہ بات کرتا رہوں گا. دعاؤں میں پاکستان کو بھی یاد رکھیں، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں. میں آپ کو بھی اور پاکستان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھوں گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.